کرتے ہیں, جو کیا کرتے ہیں, تائب ہو جاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو اپنے انعام سے سرفراز فرما دیتے ہیں. لہذا بابا سے بلند ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اب ایک درود پڑھیں گے ہم, وہ ایسا درود پڑھیں گے کہ انشاءاللہ جتنے پڑھیں گے عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, انشاءاللہ میرا عقیدہ تو ہے اللہ سب کو مدینہ دکھا دیں گے. تو وہ طلب کے ساتھ پڑھیں, بڑی محبت کے ساتھ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نذرانہ پیش کر رہے ہیں, تب کیسی عقیدت ہوگی ہماری, کیسی عقیدت ہوگی. ان عقیدتوں کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابھی ابھی جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا, واضح طور پر اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. پھر اللہ کیا کریں گے, ان کو اپنا دوست بنا لیں گے, اپنے انعام سے سرفراز فرمائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ انعامی کیفیات سے وہ شخص سرشار ہو جائے گا, مولا تعالیٰ اس پہ اپنے کرم کے عافیت کے فیصلے فرما دیں گے. تو یہ ڈرنا کیا ہے اللہ سے؟ اللہ سے ڈرنا بولے تو بھئی ڈرنا یہ نہیں ہے, جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں, دیکھو ہم کو سب لوگ ہیں نا, ہم کو تھوڑا سا اللہ نے اسپیشل بنایا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کر کے ہم کو کیا کیا, اسپیشل بنا دیا. کئی ہے نا بھئی, کتنے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر, کروڑوں اربوں لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں, مگر ہماری انفرادیت ہے, کیونکہ ہم کیا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں, تو ہماری انفرادیت ہو گئی, ہم خاص ہو گئے. اللہ اکبر. تو خاص کر صحابہ کے جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کا یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ صحابہ کھانا بھی نہیں کھاتے, روزے رکھتے اور پھر کیا کرتے, وہ کھانا استعمال کرتے جو جلدی کھایا جائے. دکاندار سے جا کے یہ کہتے کہ دیکھو وہ کھانا ہم کو دے دو جو تیزی کے ساتھ ہم کھا سکیں. کیسا کھائیں, تیزی کے ساتھ کھا سکیں, وہ کھانا ہم کو کھلا دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. 24 گھنٹوں میں چند لمحے وہ جو ہے اپنی زندگی کے معاملات دیکھتے اور باقی کا سارا اللہ کے ذکر میں, اللہ کی محبت میں, اللہ کے خوف میں رہتے. کوئی عمل کرتے دیکھتے کہ یہاں پر اللہ اس میں راضی ہوتا ہے نہیں. آج ہم بھی عمل کرتے نا, ہمارے بھی عمل ہوتے ہیں, ہمارے عمل کے اندر ہم اللہ کو بیچ میں رکھتے ہیں, ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں, ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں, 4 دن کے اندر ہماری پارٹنرشپ ختم ہو جاتی. وجہ کیا ہے, ہم اللہ کے درس کو اپنے آپ سے دور کر دیے, اللہ کا خوف ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, غازبانہ معاملات شروع کر دیں, پارٹنرشپ ہماری رہتی ہے نہیں. پھر بولتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے, ہم تقوی اختیار کرنے والے, ہم اچھے لوگ. بیوی گھر کے اندر ہے, اس کے ساتھ مظالم اٹھائے جاتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کہاں کہاں اللہ سے ڈرنا ہے. بیوی کے ساتھ مظالم اٹھاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے جو ہے محبت کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کیا ڈر رہے ہیں, تم بیوی کو ستا رہے ہو, بیوی کے والدین کو گالی بک رہے ہو, پھر کہتے ہو تم اللہ سے ڈرتے ہو. میں ایک بیسکلی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. عموماً کیا ہوتا ہے, ہماری جو باتیں ہوتی ہم یہ سمجھتے ہم سارے اللہ سے ڈرتے ہیں. نہیں, اللہ سے ڈر یہاں پر ہونا ہے. گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, خرچدار آپ کے گھر پہ آیا ہے اور فوراً سے کہتے ہیں جاؤ بھائی بلا لو, نہیں ہے. پھر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, یہ ڈر ہے. خرچدار کے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے بھی موجود ہوتے, وہ دینے کے لیے کتراتے ہیں. ان کے پاس پیسے موجود ہیں, دے سکتے ہیں, قرضہ ادا کر سکتے ہیں, مگر رہنے دو, چلائیں گے. اللہ کا خوف نہیں ہے. تو ایسی جو باتیں ہوتی ہیں, والدین ہیں, والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, باہر بڑے صوفی بنے پھرتے ہیں, بڑے اچھے آدمی, اللہ کا خوف بتاتے ہیں, بہت محفلوں کے اندر بیٹھ کے روتے ہیں, اور والدین کے ساتھ کیا تعلقات ہیں, بے انتہا خراب. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. نہیں, اللہ سے ڈرنے والا ہمیشہ یہ سوچتا رہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا راستہ بتایا اور مجھے کیسے چلنا ہے, اس کے اوپر مجھے کیسے چلنا ہے. ہر معاملے میں, زندگی کا ہر معاملہ ہو, آپ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف دیکھیں.
ہم اپنے بچے سے بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف دیکھیں. اپنے والدین سے گفتگو کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف دیکھیں. ہم معاملہ داری کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف دیکھیں. بزنس کرتے ہیں, پارٹنر بناتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف دیکھیں. آپ کا پارٹنر بنائیں تو اللہ کو بھی پارٹنر بنا لیں. آپ دو نہیں 3 پارٹنر بن جائیں. کتنے پارٹنر بن جائیں؟ 3. کتنے پارٹنر؟ 3. اب وہ 3 پارٹنر رہیں گے نا تو بڑا مزہ آئے گا, بڑی ترقی ہوگی, بڑے معاملات بہتر ہوں گے. بولے کیسے؟ بولے میں فلاں میرا پارٹنر, اس کے بیچ میں اللہ پارٹنر. اب اللہ پارٹنر رہے گا تو گندا کام نہیں کریں گے, دھوکے بازی نہیں کریں گے, چوری کا کام نہیں کریں گے, غلط کام نہیں کریں گے, تو پارٹنرشپ بھی جمی رہے گی اور مولا تعالیٰ خوب خوب عنایتوں سے بھی سرفراز فرمائیں. اب اللہ تعالیٰ سے پارٹنرشپ کو اگر آپ ختم کر لیتے ہیں پھر افلاس مقدر ہے, مصائب مقدر ہے, مسائل مقدر ہے, یہ کسی صورت مقدر ہے. یہ بات سمجھ لیں, کسی صورت مقدر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرما. تو یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا کے چلیں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے رہیں, اللہ سے ڈرتے رہیں اور وہ اس کی بارگاہ میں تائب بھی رہیں. ہر ہمیشہ توبہ کرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, ہر ہمیشہ استغفار کریں. اللہ اکبر, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. یہ پڑھتے رہیں, کثرت سے پڑھیں. اگر کوئی دولت مند بننا چاہتا ہے, دنیا کی دولت بھی چاہیے, آخرت کی بھی دولت چاہیے, تو وہ استغفر اللہ کی کثرت کرے. کس کی کرے؟ بولیے زور سے. آپ کے پاس مسائل ہے نا, پریشانی ہے نا, کون کون پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے اپنی پریشانی سب دور کرنا چاہتے ہیں, استغفر اللہ پڑھیے. میں بہترین آپ کو اجازت بھی دے رہا ہوں. مجھے مدینہ شریف میں ایک صاحب نے اجازت دی, اس کی سرکار کے روضے کے سامنے مجھے اس کی اجازت ملی ہے. میں آپ تمام کو بھی اجازت دے رہا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ ہمارے امام ہیں, بڑے پیارے امام ہیں, اہل بیت کے عاشق بھی ہیں ہم. تو امام احمد بن حنبل ایک بڑے منصب پہ, یعنی آپ کے باضابطہ جو حدیثیں ہیں, آپ کئی حدیثوں کے حافظ ہیں. آپ مسند ابن احمد آپ کی باضابطہ حدیث کی کتاب کا نام ہے. آپ بڑے فقیہ تھے, محدث ہیں, بڑے خاص کمالات سے آپ سرشار ہیں. تو امام احمد بن حنبل کے بڑے چرچے تھے, شہر شہر, گاؤں گاؤں, خریا خریا, ہر طرف آپ کے چرچے رہا کرتے تھے. تو امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے, بازو کے کوئی کھیڑے میں آپ کا بیان رکھا گیا تھا, کوئی شہر جا رہے تھے تو بیچ میں ایک کھیڑا پڑتا تھا. اب وہ کھیڑے سے آپ کو گزرنا پڑتا تھا. وہ کھیڑے میں جیسے ہی داخل ہوئے بارش شروع ہو گئی. اب جیسے ہی بارش شروع ہوئی وہ مسجد کی طرف رخ کرے. اب عموماً جیسے مؤذن صاحبین ہوتے دیکھیں, فوراً خفل ڈال کے مالک رہتے ہیں مسجد کے پورے, آ جانا ہوگا بول کے بلا دیتے, نماز کے وقت پہ آنا بول کے غصے میں آ جاتے. تو ویسی جو ہے وہ مجھے اندر نہیں آنا, نہیں آ سکتے. میرے بھائی بارش رکتے میں چل, نہیں جا سکتے. تو سامنے جو ہے نان بائی کی دکان تھی. عرب شریف کے اندر آپ عموماً دیکھے ہوں گے کہ زیادہ تر روٹی چلتی ہے وہاں پر. تو وہ جو نان بائی کی دکان تھی وہاں پر, تو نان بھائی کی دکان کے پاس آپ چلے گئے. بولے وہ نان بھائی صاحب بولے مول صاحب آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیے. وہ مؤذن صاحب ویسی چھے, کسی کی بھی اندر آنے نہیں تھے, آپ یہاں بیٹھ جائیے. وہ امام احمد بن حنبل کو جانتے نہیں تھے وہ کون ہے. اب جا کے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. اب وہ جو روٹی والا شخص تھا وہ ہر پیڑا توڑ رہا تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. اب وہ روٹی پھیلا رہا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. روٹی ڈال رہا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. امام احمد کئی حدیثوں کے حافظ, سارے معاملات دیکھ کے تعجب خیز ہو گئے. بولے یہ کیا ماجرا ہے, پہلی بار دیکھ رہا ہوں. یہ روٹی, یعنی اس کا استغفر اللہ توبہ کرنے کا طریقہ ہی انوکھا ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اے شخص ادھر, یہ تیرا طریقہ تو جو ہے استغفر اللہ پڑھنے کا مجھے انوکھا نظر آ رہا ہے. تو مسکرانے لگا. اب مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت یہ میں روٹی ڈالتا ہوں اور جتنے استغفر اللہ پڑھ کے ڈالتا ہوں پوری روٹیاں بک جاتی ہیں. اور پھر میرے مقصد ہوتے ہیں, میرے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں, جیسے میری بچی کی شادی تھی,
بچوں کی تعلیم کا معاملہ تھا، گھر کا معاملہ تھا، اور بھی مسائل تھے. جب کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے میرے پاس، میں کیا کرتا ہوں؟ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے روٹی ڈالتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے مسائل کا حل فرما دیتے ہیں، میرے مسائل کا حل فرما دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں جب کبھی میرے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں کیا کرتا ہوں؟ فوراً سے استغفر اللہ کی کثرت شروع کر دیتا ہوں، اور زیادہ آٹا بھگا لیتا ہوں. مہمان آ جاتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، زیادہ آٹا بھگا لیتا ہوں، استغفر اللہ پڑھ کے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری پوری روٹی بھگا دیتے ہیں، ایک روٹی بھی باقی نہیں رہتی. امام احمد بن حنبل مسکراتے ہیں، بے انتہا خوشی کا اظہار کرتے ہیں. بولے اے شخص، وہ تو ماضی میں تو نے جو مانگا تھا تجھے مل گیا تھا، اور آج جو تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے وہ کس لیے پڑھ رہا ہے؟ آج تیری کیا مراد ہے؟ کس لیے تو پڑھ رہا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ قریب کے شہر میں ایک امام رہتے ہیں جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے، جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے، اور وہ بڑے محدث ہیں، اور میری خواہش ہے، میری طلب ہے کہ ایک مرتبہ وہ میری دکان کے اندر آئے. کہاں پر آئے؟ میری دکان کے اندر آئے، میری دکان میں تشریف رکھے، اور پھر میں گرم گرم روٹی ڈال کے ان کو دوں. کیسے دوں؟ اب وہ لے کے روٹی کھاتے رہیں. یہ میری ایک خواہش ہے، اللہ یہ میری خواہش پوری کر دے. اب جیسے یہ کہا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے. فرماتے ہیں اے شخص، اللہ تعالیٰ نے تیری اس مراد کو بھی پورا فرما دیا، تیری اس مراد کو بھی پورا فرما دیا. جس امام احمد بن حنبل کو تو بلانا چاہتا تھا، دیکھ اللہ نے مجھے بھیج دیا تیرے پاس. تیری اس مراد کو بھی اللہ نے پورا فرمایا. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیک. آپ اس کی کثرت کریں، آپ کا کوئی مسئلہ رہ جائے، کوئی مسئلہ، خدا کی قسم، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی معاملہ آپ پہ کام نہیں کر سکتا، بشرطے کہ اس عقیدے کے ساتھ آپ استغفر اللہ کی کثرت کریں. دیکھیے آپ کے اللہ کیسے مسائل کا حل فرماتا ہے. آپ کی پریشانی نہیں رہے گی، اللہ اس کو راحتوں میں تبدیل فرما دیں گے، اپنے کرم کے دروازے کھول دیں گے، اپنی عنایتوں سے سرفراز فرمائیں گے. تو آپ کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں، اور تائب جو ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے انعام سے انہیں سرفراز فرماتے ہیں. اپنے انعام سے جو کوئی توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اپنے انعام سے سرفراز فرماتے ہیں. نہیں ایسا ہوتا نہیں، ہمارے اندر بھی ہو جاتا. بڑے بھائی صاحب چھوٹے بھائی صاحب کے اندر اختلاف ہو گیا، بہن صاحبہ بھائی صاحب کے اندر اختلاف ہو گیا، اب اختلاف کے اندر تو میں ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے. بڑے بھائی صاحب بولے اس کو تو ختم کر دیتا ہوں، فلاں کر دیتا ہوں، اور فوراً سے کیا کیا؟ چھوٹے بھائی نے جا کے معافی مانگ لی، بہن سے معافی مانگ لی، جا کے اس کے پاؤں پکڑ لی، بولے میرے کو معاف کر دو، میں جذبات میں ایسا بول دیا، فلاں کر دیا. جیسے یہ کہا تو وہ بھائی بہن جو بھی ہوتی ہے وہ بھی رونا شروع کر دیتی ہے. ایسا دیکھنے میں آیا نہیں. اس کے بعد میں بولتی ہے میں تیرے ساتھ کیسے کیسے معاملات کیا، آج تو میرے ساتھ ایسی بات کرے گا، میرے ساتھ ایسے معاملات کرے گا. اب وہ بھی رو رہا ہے، یہ بھی رو رہا ہے، مجھے معاف بھی کر دیا. اب معاف کر کے جس پہ بحث ہو رہی تھی، جس پہ تکرار ہو رہی تھی، فوراً سے کیا کیا؟ اس تکرار کو، اس بحث کو بازو کرتے ہوئے کہا وہ مانگ رہا تھا، وہ بھی لے لے، وہ بھی لے لے، وہ بھی لے لے، وہ بھی لے لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، دونوں چیزیں عطا کر دیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ تو ایسے کریم ہے، جب بندہ تائب ہو جاتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو کوئی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توباؤں کو ایسے قبول فرماتے ہیں کہ جیسے کہ بندے نے گناہ کیا ہی نہیں، بندے نے گناہ کیا ہی نہیں. اور فرماتے ہیں توبہ گناہوں کو ایسے لے جاتی ہے جیسے سمندر میں لوٹ چلتی نہیں، تو لوٹ چل کے جیسی گندگی ہوتی ہے اس کو لے لے کے کیسا چلے جاتے لوٹ واپس، ویسا جو ہے اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتے ہیں، ویسی کرم نوازی فرماتے ہیں. تو ایک تو ہمارے اندر جو اختلاف ہیں، دلوں کے اندر جو اختلاف ہے اس کو صاف کریں، اپنے سینے کو صاف رکھیں، ہمیشہ کسی کا کینہ بغض سینے میں نہ رکھیں. ہم بہت نفس کے پیچھے آ گئے، نفس عمارہ ہم پہ غالب آ گیا، نفس عمارہ ہم پہ غالب آ گیا. ہم سنتے تو ہیں، مجالس ہوتے ہیں، کئی ہمارے پیر بھائی حضرات ہیں، کئی لوگ ہیں، سنتے ہیں، مجالس میں سنتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، کیا اس میں قائم رہتے ہیں؟ نشستم گفتم برخاستم، سنا سب تھا
मगर बाहर जाने से पहले पुनः यहीं झटक के चले गए। नहीं, अपने आप को तब्दील करो, अपने आप को बदलो, अपने सीनों को मुनव्वर करो। अल्लाह की तजल्ली चाहते हैं ना, आपके सीने में अल्लाह की तजल्ली पिन्हा हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जमा हो जाए। कैसे होगी? पहले से आपने कचरा भर के रखा है, आप ये कहते हैं कि मेरे सीने के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए, कैसे आएगी? अपने आप को साफ करो, अपने सीनों को साफ करो, बुग़्ज़ से, कीने से, कपट से, सारी चीजों से अपने सीने को पाक कर दो। फिर अल्लाह उसके रसूल की तजल्लियात तुम्हारे सीने में घर कर जाएंगे, तुम पे करम के फैसले हो जाएंगे। आज नहीं, हमारे अंदर हम फलस्तीन के मुसलमान बोलते कितना तड़पते हैं, कौन कौन तड़पते, हाथ उठा हुए। फलस्तीन में मुसलमान कट रहे, मर रहे हैं, है नहीं? पड़ोसी का ख्याल करे, पड़ोसी का ख्याल करे, उन्हें मुसलमान नहीं होता। फलस्तीन के लिए हमको तड़पना चाहिए, उनके लिए दुआ करना चाहिए, सारे मामूलात। उसके बाद से जज्बा ईमानी बताने सारी चीजें। भाई बाजू एक जना डायलिसिस पे आ गया, उसके पास पैसे नहीं है डायलिसिस कराने के, उसके बाद से तड़पे। उन्हें भी वैसी जैसा फलस्तीन के अंदर परेशान है फलस्तीन में जैसे परेशान है वैसे ही लोग परेशान है, वैसे ही मामूलात के अंदर पड़े हुए। उनके घर में उससे ज्यादा परेशानी आएगी। उनकी तरफ कभी देखे, हम बिरयानी खाए थे, बिरयानी में से कुछ बिरयानी निकाल के उनको दिए? नहीं दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत का क्या मामला था? सरकार पाक करें, ये तो अपने मुसलमानों की बात कर रहा हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात ये है कि बिला मजहब व मिल्लत मदद करो। सरकार ने क्या फरमाया? बिला मजहब व मिल्लत, सिर्फ मुसलमान है उसकी मदद कर रही, कोई गैर मुस्लिम है उसकी नहीं, सबकी मदद करो। और कैसा करो? आउट ऑफ दी वे जाके, एक हमारी बाउंड्री होती, बाउंड्री क्रॉस करके जाके करो। बोले कैसा करो? बोले बाउंड्री क्रॉस करके जाके करो। बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जब आप ऐसा कर लेते हैं ना, तो अल्लाह की रहमतें आपके साथ हो जाती हैं, अल्लाह की इनायतें आपके साथ हो जाती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी शख्स था, उसका इंतकाल हो गया, उसकी बेवा, उसकी बच्चा मौजूद था। उसका चचा जो है गाजिब हो गया, वो सारी चीजें उसकी ले लिया और भतीजे को और अपने भाई की बेवा को कुछ नहीं दिया। अब वो कसमा पुरसी के आलम में थे, नाने शबीना के मोहताज हो गए और उनके जिस्म पे जो कपड़े थे वो कपड़े भी फट रहे थे। माँ के जिस्म को तार तार होते हुए देखते हुए बेनतिया बेचैन हो गया कि मेरी माँ के कपड़े तो तार तार हो गए, लिहाजा अब जो है जिस्म छुपना भी मुश्किल हो गया है। लिहाजा क्या कहता है कि अम्मी मैं जाऊंगा, चाचा से जाके कहूंगा कि फौरन से जो है हमारा हिस्सा, हमारा हक हमें दे दे। तो माँ कहती है देखो तुम्हारा चाचा बड़ा जालिम आदमी है और वो तुम्हारी एक सुनने वाला नहीं है, तुम्हारी एक सुनने वाला नहीं है, लिहाजा अब तुम जो है खतई तौर पर, अब तुम खतई तौर पे वहां जाने की ना सोचो, उनके पास जाने की ना सोचो, बल्कि तुम क्या करना, अगर वहां चले जाएंगे तो वो तुम्हारे साथ मजालिमी मामलात करेगा, जुल्म के मामलात करेगा, लिहाजा तुम खतई तौर पे वहां पर नहीं जाना। अब वो कहता है मैं कुछ मामला हो जाए, क्या हो जाए, मैं तो किसी सूरत जाऊंगा, मैं तो किसी सूरत जाऊंगा और मैं सुनने वाला नहीं, मैं किसी सूरत जाऊंगा। मां कहती है बार बार रोकना चाहती है, बच्चा सुनता नहीं, अब बच्चा चला जाता है। अब जब बच्चा गया, चचा के पास जाके जो है अपना हक मांगना शुरू किया, चचा को गुस्सा आया, उसने खींच के मारा, मतलब यहां पर फिर आएगा तो तेरी जान ही ले लूंगा। अब वो बेइंतहा अफसुर्दा हुआ, गमजदा हुआ, रोता हुआ घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में एक साथी मिल गया, दोस्त मिल गया। अब वो दोस्त कहता है क्या बात है, कहां से जा रहा है, कहां से आ रहा है, क्या मामला है, रो क्यों रहा है? तो वो कहता है कि बात दरअसल ऐसी है कि मैं अपना हक मांगने के लिए चाचा के पास गया था और चाचा ने मेरे साथ ये रवैया इख्तियार किया, मुझे मारा पीटा और मुझे बढ़ा दिया, मेरा हक नहीं दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जैसे ही ये सुना, उस नौजवान ने कहता है कि देखो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास जाना, वो उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता, उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता। वो कहता है देखो मैं तो उनके मजहब का नहीं हूं,
بولے نہیں تم مذہب کے رہو یا نہ رہو، ان کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا، وہ سب کی سنتے ہیں، اپنے ہو یا غیر ہو، اللہ اکبر، سب کی سنتے ہو۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے پہلے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میرا دوست کہہ رہا ہے، بولے بیٹا مت جا وہاں پر، اگر جائے گا تو وہ ایسے ہیں کہ ان کی جو کوئی بات سنتا ہے تو ان کا دین اختیار کر لیتا ہے، لہذا تو مت جا وہاں پر، اگر جائے گا تو جو ہے وہ اگر تجھے کچھ دیں گے تو پھر دین بھی ساتھ دے دیں گے، ہم اپنے دین پہ قائم رہنا ہے۔ اب جیسے یہ سنا بچہ کہتا ہے میں جاتا ہوں اور ان سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ سے مدد تو لوں گا مگر دین اختیار نہیں کروں گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں پھر سے وہ بچہ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درس دے رہے ہیں، اور یہ وہاں پر پہنچتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھتے ہیں اور سرکار اس کو بلاتے ہیں، خریب بلاتے ہیں، اور خریب جاتا ہے، فرماتے ہیں کیا پریشانی ہے تیرے؟ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلے آپ کو سنا دوں کہ میں آپ کا دین اختیار کرنے کے لیے نہیں آیا اور میں دین اختیار نہیں کروں گا، اب میں آپ کے پاس ایک درخواست بھی لے کے آؤں، میری پریشانی ہے، وہ پریشانی کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا۔ بولے کیا پریشانی، کیا معاملات ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ بات دراصل ایسی ہے کہ ہم قسمہ پرسی میں پڑھ چکے ہیں، پورا ماجرا سنایا، چچا کا معاملہ سنایا، اور کہا کہ میری امی کے جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ پھٹ چکے ہیں اور میری امی کا جسم جو ہے جھانک رہا ہے کپڑوں میں سے، اسی وجہ سے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں مدد کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ اکبر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سے اپنی کمبل لی اور اس کے حوالے کر دیا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پیسے دیے اور کچھ کھجور دیے، عطا کرتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹے یہ لے جا، دین قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ماں کے لیے کپڑے بھی لے جا اور یہ جو کھجور بھی لے جا، یہ پیسے بھی لے جا، اور پھر تجھے ضرورت پڑے تو چاچا کے پاس جانا نہیں، میرے پاس آ جانا، اللہ اکبر۔ اب فوراً سے وہ لیا، گھر کی طرف گیا اور جا کے ماں کے سامنے کہا کہ امی نوید ہے، مبارکباد ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کپڑے بھی عطا فرمائے، کھانا بھی عطا فرمایا اور پھر پیسے بھی عطا فرمائے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے کہ پھر چاچا کے پاس جانا نہیں، وہ پھر تیرے ساتھ زیادتی کرے گا، اگر تجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پھر سے میرے پاس آ جانا، اللہ اکبر۔ ماں بے اختیار ہو کے روتی ہے، فرماتی ہے بیٹا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو سوچ رہے تھے وہ غلط تھا، بیٹے تو بھی جا کے ایمان لا، میں بھی تیرے پیچھے آ کے ایمان لاتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق، آپ کے کردار۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو مدد فرماتے، کوئی مسلمان کوئی غیر مسلم ایسا نہیں، سرکار سب کی مدد فرماتے۔ کس کی مدد فرماتے؟ ساروں کی مدد فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے لیے کرم کے فیصلے فرماتے، سب کے لیے عنایات کے فیصلے فرماتے۔ تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم غلام ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نہیں، غلام ہونے کا ہم دعویٰ کرتے نہیں کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہم غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں اور آقا کی صفتیں ہمارے اندر نہ آئیں، یہ غلط بات ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے، دور دور کے لیے تو ہم بے انتہا درد مندانہ اپیل بھی کرتے ہیں، بے انتہا طلب، نہیں بھائی یہاں پر بھی ہم کو ایک دوسرے سے اتحاد میں رہنا ہے، یہاں پر بھی محبت سے رہنا ہے، یہاں پر بھی ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ہمارا پڑوسی کیسا ہے اس کا مکمل طور پہ ہم خیال کریں، اس کے کھانے کا خیال کریں، اس کے پانی کا خیال کریں۔ عید مناتے ہیں، صرف ہمارے گھر عید ہے؟ ارے عید تو وہ عید ہے کہ بازو والا بھی، ہمارا پڑوسی بھی، ہمسایہ جو پریشانی کے عالم میں ہے وہ بھی اچھی طریقے سے اگر عید مناتا ہے تو خدا کی قسم آپ کی عید صحیح ہوئی، آپ کے معاملات صحیح ہوئے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں تائب رہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں سے بچیں، گناہوں کے معاملات سے بچیں، کوئی معاملہ ہے بچ جائے، استغفر اللہ کی کثرت کریں اور پھر اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ سے معافی۔ اور وہ کیسا معاف کرنے والا ہے معلوم؟ وہ کیسا معاف کرنے والا ہے؟ اللہ جو معاف کرتا ہے تو کیسے معاف کرتا ہے؟ اس کی معافی بھی کیسی معافی ہے دیکھیں، جب ہم اس کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں تو معاف کرنے کا اس کا طریقہ بھی انوکھا ہے۔ کیسا ہے؟
अनोखे तरीके से माफ करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का दौरे दौरा है। खैर साल आ गई, लोग परेशानी के आलम में मुब्तला है, कसमा पुरसी मुकद्दर हो चुकी है। हजरत मूसा से आके कहते हैं, मूसा हम बड़ी कसमा पुरसियों में आगे, बड़ी परेशानियों में आगे, मूसा क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बारिश नहीं हो रही है। हजरत मूसा इस्तिस्का के लिए मैदान में जमा किए, सारे लोग मैदान के अंदर आ गए। उस जमाने में तरीका था दुआ करने का, मुनाजात करने लगे अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह बारिश नाफे अता फरमा, तेरी मखलूक मर रही है, तेरी मखलूक तड़प रही है, माने खतरे खतरे के लिए परेशान है, मौला बारिश नाफे अता फरमा। अल्लाह के पास से निदा आ रही है, मूसा बारिश नहीं होगी, एक गुनाहगार तुम्हारी मजलिस के अंदर मौजूद है जिसने 40 साल से कोई नेकी नहीं की, पूरे गुनाह के काम करता रहा, मुकम्मल तौर पर गुनाह में डूबा हुआ रहा। मूसा हम कैसे करें, हम कैसे करें, वो गुनाहगार है, खताकार है, एक काम करो उस गुनाहगार को निकाल दो मजलिस से, ऐलान करो वो गुनाहगार जो 40 साल से सरकश है गुनाहों पे, उसको बाहर निकाल दो, फिर हम बारिश बरसा देंगे। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, कौन है जो कसरत से गुनाह करता रहता है, कौन है जो 40 साल से एक नेकी का काम भी नहीं किया, 40 साल से एक नेकी का भी काम नहीं किया, वो मजलिस से निकल जाए। देखो कितने लोग मर रहे हैं, कितने जानवर मवेशी मर रहे हैं। अल्लाह अकबर। महफिल पे सन्नाटा तारी हो गया, सारे के सारे खामोश हो गए, किसी के यहां से आवाज नहीं आ रही, सब खामोश हैं। उसी दौरान 2 मिनट का अरसा गुजरा, अचानक बारिशें नाफे शुरू हो गई। ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई कि हजरत मूसा भी समझ नहीं सके। अल्लाह फरमा रहा है गुनाहगार जब तक नहीं निकलेगा बारिश नहीं बरसाएंगे। अब यहां पर बारिश ही बारिश हो रही है। अब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं। कहां पर हुजूर? अल्लाह के हुजूर तूर पे गए। कहां पर गए? तूर पे गए। अब तूर पे जाके क्या किया? तूर पे जाके जो है हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्जी रख रहे, बारी ताला आपने फरमाया था कि मेरी महफिल के अंदर, मेरी मजलिस के अंदर एक गुनाहगार है जो सरकश है, 40 साल से उसने कोई नेकी का काम नहीं किया, पूरे गुनाह करता रहा। मौला ताला आपने कहा कि वो जब तक नहीं निकलेगा बारिश नहीं फरमाएंगे, मगर कोई निकला ही नहीं, आप बारिश बरसा दिए बारी ताला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मूसा उसने हमारी बारगाह में तौबा कर ली, उसने हमारी बारगाह में तौबा कर ली और हमने उसे माफ कर दिया और बारिश बरसा दी। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं बारी ताला मुझे इश्तियाक हो रहा है कि मैं उसको जान लूं, उसको पहचान लूं, उसको देख लूं। आखिर कौन है वो खुशनसीब जिसको आपने माफ फरमा दिया, उसके सरकश गुनाहों पे उसको माफ कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं मूसा जब वो गुनाहगार था, खताकार था, जब हमने उसकी पहचान आपसे छुपाई, हमने आपसे पहचान छुपाई, अब जबकि वो तौबा कर चुका है, हमने अपने मुकर्रबीन में उसको शामिल कर लिया, अपनी विलायत से उसे सरफराज फरमा दिया। अब अपने दोस्त का चेहरा हम तुम्हें बताएं। अल्लाह अकबर। अत्ताइबु मिनद दम्बि कमल्ला दम वाला, जो कोई गुनाहों से तौबा करता है अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे मेट देते हैं जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अब तक तो गुनाहगार था, खताकार था, अब अल्लाह के दोस्तों में उसका नाम आ गया। देखो अल्लाह ताला जब बंदा तौबा करता है तो फिर इनाम से भी उसे सरफराज फरमाते हैं, अपने करम से सरफराज फरमाते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाइए, आप ताइब हो जाएंगे तो फिर कामयाब व कामरान रहेंगे। मौला ताला अपने फजल से, अपनी इनायतों से, सरफराजियों से माला माल फरमाते हुए, अपनी अता के खजानों से उसे हमकिनार फरमाते हुए सरफराजी फरमाएंगे। तो इस बात का खासा ख्याल करें, मौला ताला फजल फरमाएंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है बारी ताला जितना कहा गया सुना गया उससे ज्यादा अमल की तौफीक अता